آج کی ہماری گفتگو ہے وہ عشر کے متعلق قرآنی احکام، عشر کے متعلق احادیث نبویہ اور عشر کے متعلق ہمارا اسلامی فقہ کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے اور پھر حق پہ عمل کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین کرام، احباب گرامی قدر، زکوٰۃ کی قرآن کریم میں بارہا تاکید کی گئی ہے اور زکوٰۃ کی ایک قسم جو آپ پہلے رمضان شریف کی جمعہ میں سن چکے ہیں، اس میں مال تجارت، سونا چاندی اور جو انسان کے پاس نقدی وغیرہ ہے ان کے اوپر ایک سال گزر جائے اور پھر وہ جو نصاب ہے وہ انسان کے پاس موجود ہو تو 2.5% کے حساب سے انسان کو اپنے مال میں سے نکال کے لوگوں کو دینا ہوتا ہے، ضرورت مندوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ ہے۔ آج کا جو ہمارا گفتگو ہے وہ ہے تو یہ زکوٰۃ کا ایک ضمنی موضوع ہے، لیکن اس کی شکل تھوڑی اور ہے جس کو آپ پہلے سمجھتے بھی ہیں اور مزید ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں یہ خالصتاً عشر کے متعلق ہمارے قرآن میں، کیونکہ سب سے بہترین اور سچا مصدق اور اس کا جو منبع ہے وہ قرآن ہے کہ جو بھی ہمیں علم قرآن سے ملے ہم اس کو لے لیں اور اس کو سمجھیں۔ تو قرآن کریم کی میں نے کافی ساری آیات میں سے 2 آیات جو عشر کے متعلق خالصتاً عشر کے متعلق ہے وہ آپ تک میں ترجمے کے ساتھ پہنچاؤں گا اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 141 141 میں ایک پورا پیرا، پوری آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے کھیتیوں، باغات اور ان چیزوں کا ذکر فرمایا اور پھر ذکر فرمانے کے بعد یعنی یہ انعامات اللہ نے ذکر کیے کہ یہ میں ہی دے سکتا ہوں تمہیں اور میں نے ہی دیے ہیں اور میں ہی دیتا ہوں۔ ایک طرف تو یہ توحید کی بات ہوگی اور دوسری طرف لوگوں پہ اپنے احسانات ذکر فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ میرے احسانات لینے کے بعد، میری نعمتیں حاصل کر لینے کے بعد یہ نہ ہو کہ تم مجھے بھول جاؤ، بلکہ اپنا حق بھی بتا دیا کہ میرا حق کیا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ شاہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کی تمہارے لیے بچھی ہوئی نعمتیں، باغات اور کچھ درختوں کی شکل، یعنی بیل بوٹے کی صورت میں بھی نعمتیں ہیں اور بیل بوٹے یعنی جو زمین کو ڈھانپ لیتی ہیں لیکن ہیں تمہارے لیے، اور کچھ بیل بوٹوں کے علاوہ ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جنات معروشات، بیل بوٹے والی نعمتیں، انگور ہے وہ بیل پہ لگتا ہے، وہ جو آپ جن ول آتے ہو ول پہ لگتا ہے، تربوز، خربوزہ، یعنی ایسی چیزیں جو زمین کے اوپر بیل بچتی ہے، آگے ول لمبی ہوتی ہے اور ول کے پھل لگتے ہیں اور پھل وہ انسان پہ کھاتے ہیں، وہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ فرمایا وہی میں ہوں، وہی ذات میری ہے جس نے یہ تمہیں دیا۔ اب اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں، وغیرہ معروشات میں جو ہیں تو پھل لیکن وہ زمین پہ بچھے ہوئے نہیں، جیسے آم کا درخت ہے، جیسے سیب کا درخت ہے، جیسے جناب آپ کے امرود کا درخت ہے، تو وہ زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف لگتے ہیں، درخت کے اوپر لگتے ہیں، تو دونوں کا ذکر اللہ نے فرمایا
فرمایا وہ زمین کے اوپر بچھا کے نعمتیں دینے والی ذات میری ہے اور زمین سے اوپر نکال کے اٹھا کے نعمتیں دینے والی ذات بھی میری ہے۔ یہ انسان تھوڑا اس پہ غور کرے۔ اور یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں خصوصاً کچھ جو انعامات ہیں ان کا خصوصی درختوں کے حوالے سے ذکر فرمایا والنخل والزرع، اور کھجور بھی اسی نے دی، کھجوروں کا علیحدہ ذکر۔ اب یہ نعمتیں تھیں انہی میں آ جاتی، لیکن کھجور ایک اعلیٰ ترین غذا ہے اور اعلیٰ ترین نعمت ہے جس کا علیحدہ اللہ نے ذکر فرمایا والنخل، کھجور بھی میں نے دی، اور اس کے بعد والزرع، کھیتی مختلف قسم کی اناج کھانے والی استعمال کرنے والی وہ بھی میں نے عطا کی۔ زر سے ہر کھیتی مراد ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، گندم وغیرہ، چاول وغیرہ، مکی وغیرہ، اور جو آپ استعمال نہیں کرتے لیکن کھیتی میں آتی ہے دیگر ساری چیزیں، جو دالیں جن سے بنتی ہے وہ چیزیں، اور جن سے دالیں نہیں بنتی لیکن وہ زمین اگا کے دیتی ہے وہ چیزیں بھی مراد۔ فرمایا میں نے تمہیں کھجور کے درخت بھی دیے، کھجور کے باغات بھی دیے، اور میں نے ہی تمہیں کھیتی دی، اور کھیتی بھی ایسے کہ مختلف اکلہ، ان کے جو ذائقے ہیں نا وہ مختلف ہیں، جو کھیتیاں ہیں ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ کیسے ذائقے مختلف ہیں؟ ایک کے باغ میں چلے جائیں آپ ادھر سے سیب کھائیں اس کا ذائقہ الگ ہے، دوسرے کے باغ میں جائیں ادھر سے سیب کھائیں گے الگ ہے۔ یہ توڑ کے چوری نہیں کھانے، ویسے بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کا ذائقہ دیکھیں گے تو حالانکہ وہ بھی اللہ نے پیدا کیے، دیگر جیسے اسی کے ہم شکل کھائیں گے اس کا ذائقہ الگ ہے۔ اسی طرح آم کی صورت حال لے لیں، ایک کو شکل ایک جیسی ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے۔ تو ہر چیز کو یہ قرآن نے بیان فرمایا یہ میں ہوں جو شکل میں تو میں نے ایک جیسی چیزیں بنائی ہیں لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہے، اور ان کے ذائقے کو مختلف بنانا یہ کون سی ہستی کر سکتی ہے؟ یہ کوئی دوسرا خدا نہیں کر سکتا، بت نہیں کر سکتے، بلکہ میں وعد اللہ نہیں کر سکتا۔ ایک وحدانیت کی دلیل دوسری فرمایا والزیتون والرمان، دو اور پھلوں کا ذکر فرمایا زیتون، یہ بھی ایک پھل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو مختلف شکلیں ہیں، کھانے میں بھی استعمال، پینے میں بھی استعمال، اور اس کو استعمال کرنے کے مختلف اور طریقے بھی ہیں۔ فرمایا یہ زیتون جو ہے یہ بھی میں نے آپ کو دیا ہے، یہ بھی میں پیدا کرنے والا ہوں، والرمان، اور انار جیسی قیمتی ترین چیز جس کو دیکھ کر انسان کا خون ویسے بھی بڑھ جاتا ہے، کھانے سے دور پڑ جاتا ہے۔ فرمایا یہ رمان جو ہے یہ بھی میں دینے والا ہوں، یہ بھی میں نے پیدا کی۔ یہ تمام کھیتیوں جو معروشات ہیں یعنی زمین پہ بچ کے نعمتیں دینے والی ہیں، انگور، تربوز، خربوزہ وغیرہ، اور جو زمین سے اٹھا کر درختوں کی شکل میں دینے والی ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا اور وہ دی ہیں ساری نعمتیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پک جائیں تو پھر کھایا کرو، جب یہ کھانے کے قابل ہو تو پھر کھایا کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز کھانے کے قابل نہیں ہوتی اور اس کو کھایا جاتا ہے تو اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پک جائیں تو پھر ان کو استعمال کرو، کھاؤ۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے جو اس آیت کے آخر پہ اللہ نے ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، فرمایا جب اس کے کاٹنے کا دن آئے نا کھیتی کے تو پھر اس کا حق ضرور ادا کرو کاٹنے والے دن۔ یہاں پہ تو رخصت علماء نے دے دی ہے نا، بھائی ٹھیک ہے جی تسی تھریشر لا کے کٹ کے اپنے کراچی ٹوک کے بعد ہی دے دے، اور قرآن کہتا ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ اب اس کی تعبیر کسی عالم کے پاس آپ چلے جائیں تو بھائی اس کا ترجمہ کریں، وہ آپ کو یہی ترجمہ کر کے دے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا حق دو کاٹنے والے دن، حصاد کاٹنے والے، کھیتی کاٹنے والے دن اس کا حق ادا کریں۔ یہ تو یعنی اگر آپ اس کو اس کے الفاظ پہ عمل کرنا چاہیں، آیت کے من ایسو لفظ کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو کیسے ہوگا کہ جب آپ کھیتی کاٹیں گے اس کے بعد دانے نکالیں گے، ابھی آپ کے رقبے پہ دانے پڑے ہیں ادھر سے پہلے اللہ کا حق دے پھر کر لیں گے، یہ ہے آیت کے صحیح معنی میں عمل۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہاں سے دانے اٹھا کے گھر لے آتا ہے اور پھر گھر آ کے دے دیتا ہے تب بھی اس کا وہ حق ادا ہو جائے گا اور اس کے اس حکم پہ عمل ہو جائے گا۔ لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ حق ادھر جو دینا تھا ادھر بھی نہیں دیا، گھر میں آ کے پھر بھی
دیا ہو پھر حق غائب ہو. یہ ہمارے مسلمانوں کا یعنی الفاظ قرآن کے اگر غور سے پڑھے اور ان کو دیکھیں نا تو وہ یہی حکم کرتے ہیں کہ ادھر ہی دے, ادھر باہر کا مال باہر. ہم اس کو اٹھا کے گھر تو لے آتے اور پھر گھر میں آ کے اگر کوئی ادا کر دیتا ہے, حساب کتاب کر کے دے دیتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں اس کا ادا ہو جاتا ہے. فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, کاٹنے والے دن, کھیتی کاٹنے والے دن, غلہ کاٹنے والے دن اس کا حق ادا کیا کرو اور دو. یہ نہیں ہے کہ آپ کو اجازت ہے دو گے تو ٹھیک ہے, نہیں دو گے تو تب بھی ٹھیک ہے, حکم ہے. اور امر جو ہوتا ہے نا, امر اس کا کم سے کم درجہ مستحب کا ہوتا ہے, لیکن یہ بعض جگہ پہ زیادہ وجوب یا فرض کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے, جیسے اقیموا الصلاۃ, قائم کرو نماز, تو یہاں ہم کیا کہتے ہیں, نماز کیا ہے, فرض ہے. تو سیگا کون سا ہے, امر کا, نماز قائم کرو. یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا وآتوا, اور دو حقہ, اللہ کا حق یوم حصاد, کھیتی کو کاٹنے والے دن. ادھر تو نماز کو فرض سمجھتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, ادھر کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ہمارا طریقہ نہیں چلے گا, ہمارا اپنا ایک مزاج اور دین, ہمارا اپنا دین نہیں چلے گا. وہ دین چلے گا جو اللہ نے بتایا ہے, جو قرآن نے بتایا اور اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا اور سمجھایا. اور وہ یہ ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. یہ ایک آیت. اور فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اور فضول خرچی نہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ فضول خرچی کیا ہے یہاں پہ, اس ساری یعنی کھیتی اور پھلوں کے ماحول میں, باغات کے ماحول میں یہ فضول خرچی کیسے آگے بیچ میں, اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ یہاں پہ بہت ایسی شارحین مفسرین یہ لکھتے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ کرو کہ آپ جو ہے وہ جو اٹھایا آپ نے وہ سارا کا سارا لوگوں میں بانٹ دو, اور پیچھے گھر والے جو ہے بیٹھے ہو دیکھ رہے ہو, وہ لوگوں سے مانگے کہ ہمیں جناب ہمارے لیے آٹا نہیں ہے دے دو, اور آپ نے سارا کھیتی سے اٹھا کے دیا. بیٹا چنگا ہوتا کہ میں کہتا غریب کوئی نہیں آتا سر, یہ کھیت ہے جو سارا لے جاؤ. لیکن اللہ نے بہار پھر بھی اعتدال کا حکم ارشاد فرمایا, بھائی عید نہ کرو کہ سارا کچھ ہی دے دو, اور ہاں گھر والے جو ہے آپ پھیلائے ہوئے ہو. فرمایا نہیں, اعتدال کا رستہ بناؤ, جو حق اللہ کا ہے وہ دو, اس کے رستے میں دو, اور جو آپ کا اپنا ہے اس میں سے اگر آپ نکال کے دیں گے تو وہ آپ کا صدقہ ہے, اس کا اجر ہے. اور اگر نہیں دیں گے تو آپ پہ وبال کوئی نہیں ہے, آپ پہ جرم کوئی نہیں ہے. لیکن جو اس کا حق ہے وہ نہیں دیں گے تو وہ وبال بھی ہے اور جرم بھی ہے. تو اس لیے ایک آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 141 اللہ نے اس میں کھیتی کا ایک ذکر فرمایا اور عشر کا ذکر فرمایا. دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 267 آیت نمبر ہے, جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم ومما اخرجنا لکم من الارض, اے ایمان والو خرچ کرو جو تمہیں ہم رزق دیتے ہیں, من طیبات ما کسبتم, من طیبات ما کسبتم, جو تم کماتے ہو نا اس میں سے خرچ بھی کرو, پاک کماتے ہو, پاکیزہ. اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, یہ ہے عشر. فرمایا جو ہم زمین سے نکال کے تمہیں دیتے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ان دو آیتوں میں واضح عشر کے حکم ہے. اور عشر اب سمجھ رہے ہیں, یہ تو پرانی آیات ہے نا جن میں یعنی آپ کہیں کہ کوئی سوال کر سکتا ہے بھائی یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ عشر ہے 10واں 20واں ہے, تو یہ ہے کہاں پہ؟ قرآن کی طرح ہمیں تعلیم دیتا ہے. تو میں نے قرآن میں سے دو مقامات پڑھ کے آپ کو سنائے. ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 141 جس میں اللہ کا واضح فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, اور کھیتی کاٹنے والے دن اللہ کا حق ادا کرو. اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, جو زمین سے ہم تمہیں نکال کے دیتے ہیں اس میں سے میرا حصہ اور میرے رستے میں ضرور خرچ کرو. یہ قرآن کی تعلیمات میں نے آپ تک پہنچا دی.